اچھا علی بھائی، اب ایک سوال آپ سے ایسا ہے کہ جو تقریباً سبھی لوگ جب شیعہ کا رد کرتے ہیں نا تو ایسی بات کرتے ہیں، لیکن انڈیا کے ایک بہت بڑے محدث ہیں کفایت اللہ صنابری صاحب، آپ نے تو ان کا پڑھا ہی ہوگا، یہ زبیر علی زئی صاحب کا بھی رد کرتے رہے ہیں. انہوں نے ہاں جی، شیخ زبیر صاحب نے وہ کذاب لکھا ہے جی اپنے مقالات. انہوں نے ایک ایسا مقدمہ بنایا، انہوں نے تمام کے تمام ہی قتل، تمام کی تمام ہی جنگیں عبداللہ بن سبا کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہی بتایا کہ ابو لولو فیروز بھی اسی کا ایجنٹ تھا. اس قسم کی کوئی بات چیت لکھی ہے، تو اس پہ تھوڑا بتائیں کہ عبداللہ بن سبا کون ہے، کیا سلسلہ ہے اس کا؟ جی، عبداللہ بن سبا ایک ظاہر ہے کہ ایک نٹوریس پرسنالٹی ہے اسلام کی تاریخ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا. یہ سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کی باقیات ابھی نصیریہ فرقہ ہے، جس کی اثنا عشری بھی جو ہے تکفیر کرتے ہیں شام کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کو سیدنا علی نے ہی قتل کروایا تھا. جی باقی کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل میں اس کی سازش تھی یا حضرت عثمان کے قتل میں اس کی سازش تھی، بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے بیسیکلی چند لوگوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے، اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا. یعنی ایک عبداللہ بن سبا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں تربیت یافتہ صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ. یہ کفایت اللہ سنابلی تو جو ہے نا، اس کو میں نے نام دیا ہے شاہ جی، یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے اہل حدیث میں جو ناسبی طبقہ ہے اس کا. یہ جتنی باطل تعویلات کرتا ہے، یہ سٹوریاں بناتا ہے، تو یہ بالکل باطل سٹوریاں گھڑتا ہے، اور وہ اس میں نا پھر ایک بلو پرنٹ بنا کے اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیتا ہے. میں اب کفایت اللہ سنابلی سے جو ہے مخاطب ہو کے اس کو میں پھکی دینے لگا ہوں کہ تو جس طریقے سے یہ سٹوریاں گھاڑ رہا ہے نا، اور اہل حدیث کے منہج کو تو بدنام کر رہا ہے. اہل حدیث کو بھی چاہیے کہ اس بندے کو جوتیاں مار کے نا اپنے مسلک سے باہر نکالے. یہ سیدنا علی سے بھی بغض کا اظہار کرتا ہے. جو میں نے اس کی کتاب پڑھی اور کتاب لکھی یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا کوڑ کباڑ جو صلاح الدین یوسف صاحب نے وہ حکمرانوں کی تاریخ جمع کی تھی، وہی سارا لپاٹ کے نا دنیا میں کہیں گے ناسبی تھے نا، ان کی ساری باتیں جمع کر دی اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے اوپر ڈالا تھا کہ پتہ ہی نہ چلے کس کے ساتھ ڈالا ہے. اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، اب دو مختلف اس طرح اس نے یہ چلاکی کی ہے. اس کو میں پھکی دیتا ہوں کہ میں تجھے بتا دوں پھر سازش کون سی ہے. اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں. اگر سٹوریاں بنانی ہو تو میں سٹوری بناتا ہوں. بتاؤ صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قاتل کون تھا؟ کیوں جی شاہ جی، کون تھا؟ ابو لؤلؤ فیروز. ابو لولو فیروز وہ کس کا غلام تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. ہاں، مغیرہ ابن شعبہ کس کے دستے راز تھے؟ معاویہ بن ابی سفیان کے رضی اللہ عنہم اجمعین. میں ان کو کفایت اللہ سنابلی نے سٹوری بنا کے دسنا وکیج بن دی ہے، اگر بنانا شروع کر دوں میں جھوٹی، جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے. میں پھر سٹارٹ لیتا ہوں ادھر سے، ابو لؤلؤ فیروز. اور بخاری میں شاہ جی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کو جب اس نے زخم لگایا تو آپ نے کہا کہ اس کتے نے مجھے زخمی کر دیا ہے. ابو لؤلؤ فیروز نے، اس نے پہلے حضرت عمر کو دھمکی دی تھی. مغیرہ ابن شعبہ نے نا اس کی آگے شکایت کی تو حضرت عمر نے اس کو تھوڑا ڈانٹا، تو اور پھر کہا کہ جی یہ چکی بناتا ہے. اس نے کہا میں عمر ایسی چکی بناؤں گا جس کی گردش جو ہے نا وہ مشرق و مغرب میں سنی جائے گی. تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے جو ہے نا وہ دھمکی دی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونگ ماری ہے خواب میں، اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا. تو یہ ابو لؤلؤ فیروز نے قتل کیا. اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ. تو ہم پوچھتے ہیں یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت، ٹھیک ہے. اور بعد میں پھر پورا آپ کریکٹر دیکھیں. اب میں یہ بالفرض سٹوری بلڈ کرنے لگا ہوں صرف الزامی جواب کے طور پر، پھکی کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پہ، کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا یہ جو ہے ابو لؤلؤ فیروز، اور مغیرہ ابن شعبہ جو ہے یہ حضرت معاویہ کے دستے راز تھے. ابو داؤد میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے. یہ اپنے سامنے حضرت علی پہ گالیاں دلواتے تھے کوفے کی جامع مسجد کے اندر. ان حدیث کو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر، یہ سب کے سب لوگ صحیح مانتے ہیں، ابھی تک صحیح مانتے ہیں. اور وہ حضرت معاویہ کی طرف سے گورنر تھے کوفے کے، ٹھیک ہے جی. یہ ساری 12 حدیث میں نے روایتیں جمع کی ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں رافضی نہیں ہوں، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہوں گا. تو یہ بعد میں گورنر رہے، اور انہوں نے ہی یزید کی ولی عہدی کا مشورہ کس نے دیا؟ مغیرہ ابن شعبہ نے.
تو یہ پوری کی پوری جو لسٹ شروع ہوئی ہے آل امیہ کی، تو میں پھر اگر یہ کہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے بنو امیہ نے کروائی ہے، تو میں تو یہ تو تاریخ سے ثابت کر رہا ہے نا. ہم کہتے ہیں عبداللہ بن سبا اتنی بڑی پرسنالٹی تھی کہ بخاری مسلم میں اس کے اوپر پورے پورے چیپٹر ہونے چاہیے تھے، تاکہ یہ امت میں اتنی بڑی جو تفریق ہوئی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کے نہیں گئے کہ عمر کو بھی یہ قتل کرے گا، عثمان کو بھی یہ قتل کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ سارے کا سارا جھوٹ انہوں نے گھڑا. عبداللہ بن سبا کی پرسنالٹی ہے، لیکن وہ بات کی آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جیسے وہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، یہ بات تو سچ ہے. اب اس میں سے کوئی مشکل کشا نکالنا شروع کر دے، وسیع رسول نکالنا شروع کر دے تو غلط بات ہے. آدھی بات ٹھیک ہے. یہ اس قسم کی ان لوگوں نے ہٹ درمی کی. اس طرح سٹوریاں تو ہم بھی بلڈ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ. اور میں اس کی سپورٹ میں آپ کو شاہ جی بخاری سے ایک اور حدیث بتاتا ہوں. اتنی خطرناک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، میں نے اپنے کئی لیکچرز میں بیان کی ہے. 6830 یہ میرے ریسرچ پیپر میں 55 نمبر ہے کہ جس سال سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، ایک بندے نے آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین لوگ تو باتیں کر رہے ہیں جب عمر مر جائے گا ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے. اے فلانا ٹینگا لبو کون ہے جو عمر کی خلافت پہ ڈاکہ مارنا چاہتا تھا؟ ڈھونڈے اس کی زندگی میں جس عمر کو پوری کے پوری امت مسلمان نے اپنا امام چنا ہوا تھا. 3 براعظموں تک جس کی حکومت پہنچ چکی تھی، اور رومن اور پرشین امپائر جنگ یرموک اور قادسیہ میں اس کے ہاتھوں پہ گری. اس کی زندگی میں کون لالچی تھا؟ باتیں ہو رہی تھی نا. میں نمبر بتا دیے صحیح بخاری کا. ٹھیک ہے، یہ میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھ رہا، یہ کوئی صلاح الدین یوسف صاحب کی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی یا کفایت اللہ سنابلی کا تو کوڑ کباڑ نہیں میں بیان کر رہا. بخاری 6830. یہ مولوی ذرا پوچھے نا اسے کفایت اللہ سنابلی سے کہ بتا یہ کون ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں لالچ رکھتا تھا خلافت کی. میں نہیں کسی پہ فتوا لگاتا، میں تو اب علماء سے پوچھ کے چل رہا ہے نا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ بتائیں کون ہے جو کہ جب عمر مر جائے گا ہم فلاں کی بیعت کر لیں گے. حضرت عمر کو غصہ ہے، انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کریں گے یہ کام. یہ اس میں الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو ادھر ہی خطبہ دوں گا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت ادھر تو اتنی دنیا جمع ہے، پوری دنیا تک بات پہنچے گی. ایک بندے نے چوہا چھوڑا ہے تو اس کو آپ کلیئر کریں. اس وقت اگر انٹرنیٹ کا دور ہوتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ویڈیو لنک پہ حضرت عمر کا یہ بیان پوری دنیا پہ نشر ہوتا. اس وقت یہ ضرورت تھی. تو ان کا انہوں نے بات کی ہے نا تو چلو ان تک ہی کریں گے، لیکن وہ ادھر تک نہیں. مدینہ شریف میں جا کے ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے خطبہ حضرت عمر نے یہی دیا. اتنا ان کو قلق تھا. انہوں نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں عمر کے مرنے کے بعد یہ کر لیں گے تو، اور ساتھ مثال دیتے ہیں انہوں نے کہ جیسے ابو بکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا، وہ سقیفہ بنی ساعدہ والا. وہ تو ایک حالات ویسے بن گئے تھے. مسئلہ 55B میں نے بتایا. تو اس میں حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر کے بعد اب قیامت تک جس شخص کو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر چنا گیا نا تو اس کا انجام جو ہے وہ خون ریزی ہوگا. یہ اتنے سخت الفاظ موجود ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر کی کوئی مثال نہ دے، وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس تھا. اب یہ معاملات تم نے بالکل نہیں کرنا. میں ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ جو ہے بیان کرتا ہوں. مجھے پتا چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے کہا ہے کہ اگر عمر فوت ہو گیا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے. اے لوگو دیکھنا تم میں سے کسی شخص کو اس بات میں غلط فہمی نہ ہو کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی، اس کے باوجود منعقد تو ہو گئی تھی اور کامیاب بھی ٹھہری تھی. خبردار، بار بار نہیں یہ کام کرنا. وہ بیعت واقعی ہوئی تو اچانک تھی، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس موقع پر شرارت اور فتنہ کو محفوظ کر دیا. اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں حضرت عمر کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے کہ جب یزید کو ولی عہد بنایا حضرت معاویہ نے تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے کیسا بگاڑ شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہوا. لیکن اب تم قیامت تک سیدنا ابو بکر جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب اس پر متفق ہو جائیں؟ یعنی اب ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اب خلیفہ انتخاب کے معاملے میں جو ہے مشاورت کے ساتھ چنا جائے گا. اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے. دیکھ لو یہی معاملات ہوئے ہیں بعد میں. تو سیدنا عمر کا ویژن آپ دیکھیں، ان کی مینجمنٹ کتنی اسٹرانگ تھی. تو یہ جو ہے بعد میں وہی ہو گیا جو حضرت عمر کا خدشہ تھا نا کہ وہ ہو گیا. تو یہ جو پارٹی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سٹوری انہوں نے بنانی ہے تو اس پارٹی کے اوپر سٹوری بنائیں جس کے اوپر احادیث کھڑی ہیں. اور یہ حدیثیں میں نے نہیں لکھی ہیں. جو میرے پہ فتوا لگانا چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو. ٹھیک ہے نا جی، یہ بات ہے.